السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک پروگرام سراغ حسن ناظرین۔ دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کی شرح ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ رہی ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹریفک حادثہ ہوتا ہے تو یا تو انسان زخمی ہو جاتے ہیں یا موت کے منہ میں جا پہنچتے ہیں۔ یہ تو ایک سٹوری ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے جو مختلف اخبارات میں یا ٹی وی چینلز پر نشر ہوتی ہے، لیکن ان حادثات کے بعد کیا ہوتے ہیں، کون کون سے المیے جنم لیتے ہیں، یہ ایک بڑی ایسی بھیانک صورتحال ہوتی ہے تب، اور ایسی حیران کن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو سن کر دیکھ کر انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ لیکن عموماً یہ باتیں نہ تو کسی چینل کے اوپر نشر ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی اخبار میں شائع ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہیں جن کے عزیز یا تو حادثات کا شکار، ٹریفک حادثات کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتے ہیں یا جان سے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے آج خصوصی طور پر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، سینئر صحافی ہیں اور بہت سارے پاکستان کے بڑے میڈیا گروپس کے ساتھ منسلک رہے ہیں، طاہر علی جعفری صاحب، ان کو اسپیشلی طور پر بلایا کیونکہ یہ بھی اسی طرح کے ایک بڑے المیے سے دو چار ہوئے ہیں۔ ان کے بیٹے آج سے کچھ عرصہ پہلے وفاقی دارالحکومت میں اسی طرح کے خوفناک ٹریفک حادثے کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ حادثہ کیسے ہوا اس کی ساری سٹوری تو تقریباً صحافی برادری ساری جانتی ہے اور عام لوگ بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر پبلش بھی ہوئی اور نیوز چینلز میں بھی چلی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، آج انہیں اسپیشلی طور پر اس لیے مدعو کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ بیتی ہے تو وہ جان سکیں، اس کے بعد جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے اور پھر اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزوں کے بعد عام لوگوں پر کیا گزرتی ہے، ان کے ایکسپیرینسز کیسے رہے اور اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیے، کیونکہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور یہ ایک چیز عام شخص سے ایک صحافی ہوتا ہے اس کو بڑی گہری نظر ہوتی ہے، وہ چیزوں کو زیادہ آبزرو کرتا ہے۔ تو کیسے ہیں طاہر علی جعفری صاحب؟ جی اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں جناب ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو سید معتبر شاہ جو آپ کے فرزند تھے، ان کے بڑا آپ کے ساتھ حادثہ گزرا اور آپ نے بہت سارے تکلیف دہ دن دیکھے اور وہ ظاہری باتیں ختم نہیں ہوئے، وہ تکلیف آج بھی اسی طرح آپ کے سینے میں برقرار ہے۔ لیکن آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تھوڑا سا ہم سامنے لا سکیں کہ ان ٹریفک حادثات کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کیا بیتتی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹریفک حادثات جو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا کوئی پالیسی حکومت کو یا متعلقہ انتظامی اداروں کو ایسے لانے چاہیے جس وجہ سے ان پہ کنٹرول کیا جا سکے؟ جی ملک صاحب، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں، سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں کہ جو فیملی اس طرح کے حادثات کا شکار ہو جاتی ہے یا جن کے نور نظر یا لخت جگر جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جان کی بازی ہار جاتے ہیں، یقیناً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ لوگ گزر جاتے ہیں، چونکہ وہ کل کائنات ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ میری مثال لینا چاہیں تو میرا یہ واحد نرینہ اولاد تھی، 17 سال کا ماشاءاللہ بڑا صحت مند اور سعادت مند بچہ تھا، جو کہ ایک شخص کی ذرا سی نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا۔ اس کے بعد 17 گھنٹے کم و بیش کومے میں رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گیا۔ اس حوالے سے میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اکثر اپنے کوئی 5 یا 6 منٹ کو بچانے کے لیے اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، قانون شکنی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہاں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اشارہ بند ہونے کے باوجود۔ میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ 5 منٹ دنیا میں اور آپ کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا کہ کسی کی جان جو ہے وہ اہم ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے آپ قانون کی پابندی کریں۔ پولیس وہاں موجود ہوتی ہے لیکن وہ پولیس کسی کو گولی تو نہیں مار سکتی۔ قانون بنے میں آپ دیکھ لیں دیگر ممالک کے اندر دنیا میں ٹریفک کے اوپر یا ٹریفک قوانین کی جو ہے اس پہ عمل داری جو ہے اس کے اوپر اتنی سختی سے عمل کیا جاتا ہے اور ایسے سخت قانون موجود ہیں کہ وہاں پر لوگ ٹریفک رولز کو روندنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایون یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے سگنل توڑنا ایک بڑی عام سی بات سمجھی جاتی ہے اور لوگ اس کے اندر فخر بھی محسوس
کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پہ کیمرہ سسٹم ہے، ہر گاڑی موجود جو ہے وہ گزرے گی تو اس کا ریکارڈ موجود ہوگا، اور جو اگر رات کو 3 بجے بھی جب کہ وہاں پہ روڈ پہ کوئی نہیں ہوگا اور وہ سگنل توڑ کی جائے گی تو اس کو بھی جو ہے وہ یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ قانون کی وہاں پر بھی اس کا احترام کرے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے گھر چالان پہنچے گا، اور وہ اتنا بھاری جرمانہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم تو وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے یا میں نے سگنل توڑنا ہے یا جو بھی کچھ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ معتبر شاہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا یہ جو ہے وہاں سے نیشنل لائبریری سے آ رہا تھا موٹر سائیکل، اس کا سائڈ بالکل کلیئر تھا، اس کا اشارہ کھلا ہوا تھا، فارن آفس کی سائڈ سے آنے والا ایک شخص جو کہ پی ٹی وی کا ملازم ہے اور نام شاید اس کا یقیناً اعجاز الحق ہے، وہ اس نے اشارہ نہ صرف یہ اشارہ توڑا بلکہ اتنی زیادہ اور اسپیڈ تھی اس کی کہ اس نے جو ہے بیٹے کی بائک کو ٹکر ماری، اور میرا بیٹا تقریباً 6 فٹ کا تھا اور ٹھیک ٹھاک ہیلتھی تھا، وہ اس جو ٹکر تھی اس کی اتنی زیادہ انٹینسٹی تھی کہ بیٹا جو ہے گاڑی لگنے کے بعد تقریباً 3 سے 4 فٹ جو ہے اچھلا ہے، اور واپسی میں اس کا ہیلمٹ نکل گیا اور سر اس کا جو ہے وہ ٹکرا گیا سڑک سے، اس کے بعد ظاہر ہے جو کچھ ہو وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہو گیا جو آپ کے ساتھ بیت گیا، لیکن آپ اپنا کچھ ایسا یہ بتائیں کہ اس طرح کے جو بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، جس طرح کے حادثات کے ساتھ گزرا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے یا فیملیز تکلیف میں مبتلا رہتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس کے بعد، اور آپ کے واقعے میں اس کے بعد کیا ہوا؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ قانون جو ہے ہمارے یہاں جس طرح سے چلتا ہے وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، ہر بندہ ہی جانتا ہے اس کے مطابق، یعنی کس قدر اس میں ٹائم لگتا ہے آپ کو انصاف ملتے جو ہے وہ یہ حادثہ بھی کتنا ٹائم ہو چکا ہوا؟ یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا 19 دسمبر 2019 میں، اور 20 کو اس کی صبح 5:30 بجے ڈیتھ ہو گئی تھی، تو تقریباً یہ ابھی کتنا 4 مہینے بنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ 4 مہینوں میں ابھی تک مجھے جو ملزم ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ ضمانت پہ ہے، پہلے بھی اس نے میری شرافت کی وجہ سے جو ہے قابل ذوق گرفتاری ضمانت لے لی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جج نے ان کی ضمانت کو کنفرم کر دیا، تو وہ تو ابھی اپنی رہائی کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہمارا ہے، ہم تو پل پل مرتے ہیں اور پل پل جیتے ہیں، اور اس بیٹے کا دکھ جو ہے وہ جاتا ہی نہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ شاید زندگی میں کبھی جائے گا بھی نہیں، اور چونکہ وہ کہیں پہ جو آپ کے اس بڑے حادثے کے بعد جب اس کی رپورٹ مرتب ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ظاہری بات ہے جو بھی پولیس آفیسر اس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیتا ہے، جس کے تناظر میں ظاہری بات ہے عدالت بھی فیصلہ کرتی ہے کہ عدالت تو وہاں پہ موجود نہیں ہوتی، تو آپ والے کیس میں کیا پولیس نے جو رپورٹ مرتب کی ہے اس کے بارے میں جو کچھ اس پہ لکھا ہے یا اس رپورٹ کو بنایا اس سے آپ کو بتائیں؟ جی میں تو اس سے 100% مطمئن ہوں، کیونکہ موقع پہ موجود جو ٹریفک پولیس افسر تھا اس نے بھی جو ہے وہ بہت اچھی رپورٹ لکھی، اور صاف اس میں لکھا ہے کہ اس ڈرائیور کی غلطی تھی، اعجاز کی، اس نے جو ہے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی ہٹ کی ہے اور سگنل بھی اس نے توڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت کافی ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو تفتیشی تھا اس کیس کا اس نے بھی بالکل ٹھیک رپورٹ دی ہے، اور عدالت کو جو بتانا چاہیے تھا وہ بھی بتایا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت میں اس حادثے کی ویڈیوز بھی پیش کی گئی ہیں، اور عدالت میں جو ہے وہ اسی حادثے کی تصاویر بھی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ یعنی آپ اس سارا جو بھی رپورٹ کرتے ہوئے اس سے تو آپ بالکل مطمئن ہیں، باقی عدالتی کام ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ میں اس سے واقعی مطمئن ہوں، لیکن عدالت سے چونکہ مجھے ابھی تک وہاں سے نوٹس نہیں ہوا تو میں ابھی کہہ نہیں سکتا کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن پہلے جو اس کی جو ضمانت کنفرم ہوئی ہے وہاں اس کو چاہیے تھا جج صاحب کو، ظاہر ہے میں ان کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ میرا ایک باپ کی حیثیت سے میرے یہ جذبات ہیں کہ ایک شخص نے اگر اتنا بڑا جرم کیا ہے تو اس کو کم از کم 2-4 دن یا 1 ہفتہ تو جیل میں رہنا چاہیے تھا، اس کے بعد اس کی ضمانت تو اس کیس میں ہونی ہی تھی،
لیکن کم از کم 4-5 دن تو اس کو رکھا جانا چاہیے تھا. بہرحال چلو وہ نہیں دیا، لیکن اب اصل مقدمہ اب چل رہا ہے. تو اس میں مجھے جب نوٹس آئے گا تو میں جاؤں گا. ابھی تو فی الحال مجھے کوئی نوٹس نہیں. چلیے امید کرتے ہیں کہ ہماری عدالتی نظام آزاد بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے، اور وہ یقیناً داد رسی بھی کریں گے اور اچھا کوئی فیصلہ بھی سننے میں آئے گا. اچھا دوسری عام ترین بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب حادثات ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے فیملیز کے اوپر ایک بڑا مشکل ٹائم گزرتا ہے. وہ کوتاہیاں چاہے کہیں انتظامی ہوں یا کسی بھی لیول پر ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں، لیکن حادثہ تو رونما ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا گزرتی ہے ان فیملیز کے اوپر، کیا حالات ہوتے ہیں، کیا سوچیں ہوتی ہیں ایسی فیملیز کی؟ آپ بھی ظاہری بات ہے ایک اس بڑے دکھ سے گزرے ہیں، لیکن آپ نے ظاہری بات ہے وہاں پہ عدالت میں اور باقی معاملات اور بطور صحافی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ملک صاحب میں گزرا نہیں ہوں، بلکہ اسٹل میں گزر رہا ہوں، اور کب تک مجھے یہ دکھ رہے گا مجھے نہیں پتا. کہتے تو ہیں کہ وقت جو ہے وہ ایک مرہم ہوتا ہے اور وہ بڑے سے بڑے زخم کو جو ہے وہ منتقل کر سکتا ہے. لیکن میرا زخم شاید ایسا ہے، میری وائف کا زخم ایسا ہے، معتبر کی بہنوں کا زخم ایک ایسا ہے کہ جو شاید ہی ہو سکے اور بھر سکے. لیکن یقیناً میں یہ بات کہتا ہوں، پہلے تو مجھ پہ یہ ایک ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ گزرا نہیں تھا، میرے ساتھ نہیں ہوا تھا، تو مجھے اتنا اندازہ واقعی نہیں. لیکن اب جب کہ میں خود اس چیز کا ایک وکٹم ہوں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا اجڑ جاتی ہے ایسے لوگوں کی. یعنی میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں، میں تو اس کے آسرے پہ تھا. ویسے تو اللہ کا آسرا ہوتا ہے، اس بات سے تو کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں تو یہ سوچتا تھا بحیثیت انسان کہ چلو یار اب ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ بیٹا ہے ہمارا، یہ ہمیں سنبھالے گا. اب ہم جب بیٹیوں کی شادی کر دیں گے انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی، تو ہم میاں بیوی مزید بڑھاپے کی طرف چلے جائیں گے. کون ہمارا سہارا ہوگا؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہوں گے جب تک زندگی کرتے رہیں گے. کوئی پیغام، کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی تجویز دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے تھوڑا سا پس منظر میں لے کے جانا چاہوں گا کہ دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ جی ٹریفک پولیس خاص طور پہ موٹر وے پولیس نے جو ہے بڑے بھاری جرمانے کرنا شروع کر دیے تھے. وہ کس چیز پہ تھا؟ وائلیشن پہ تھا نا، ٹریفک اصول جو آپ ان وائلیشن کے اوپر تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مافیا ہے، اس کے اندر زیادہ تر جو وائلیشن جو کرتے ہیں، سوری ٹو سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ٹرانسپورٹ ڈرائیورس ہوتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹس کے جو ڈرائیورس ہیں وہ آپ کو عام طور پہ یہ وائلیشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ زمین پہ خدا سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جو نو دولتی ہوتے ہیں ان کی بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں. بہرحال دیکھیں ٹریفک پولیس نے جب بھاری جرمانے کرنا شروع کیے تو ان لوگوں نے ہٹانے شروع کی. ان لوگوں نے جو ہے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی، آواز اٹھانا شروع کر دی، اور آخر کار وہ میرے خیال ہے حکومت کو بیک فٹ پہ آنا پڑا. ٹھیک ہے، نوٹس واپس لے لیا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک سیدھی سیدھی بدماشی ہے کہ ہم نے قانون کی بھی جو ہے وہ قانون پہ عمل قانون پہ عمل درآمد بھی ہم نے نہیں کرنا اور جرمانے بھی ہم نے نہیں دینے. تو یہ ایک بدماشی ہے اور یقیناً یہ ایک بلیک میلنگ ہے، دوست ہے، دھاندلی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی جگہ پہ ضرور اسٹینڈ لے، کیونکہ ان کی غفلت کی وجہ سے قیمتی جانیں جاتی ہیں، بے گناہ معصوم لوگ مارے جاتے ہیں. ان کو یقیناً لگام دینا چاہیے. اب اگر یہ بات ہے کہ چلیں آپ نے وہ کر لیے، جرمانوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس کر لیا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ اپنا لیں جیسے کہ فورن کنٹریز میں ہے کہ آپ کیمرے فٹ کریں ہر گاڑی کے اوپر، جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی تصویر آ جائے گی، اس کی ویڈیو بن جائے گی، جو بھی وائلیشن کرتا ہے اس کے گھر پہ آپ جو ہے چالان بھیجیں اور بھاری جرمانے کا چالان ہونا چاہیے. تو یقیناً اس سے کافی بہتری آ جائے گی اور جو آپ کے حادثات کا جو تناسب ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے گا. اب کچھ لوگوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی گاڑیاں تو بہت سارے لوگوں کے نام ہی نہیں، یعنی اگر فرض کریں کہ میرے پاس جو گاڑی ہے وہ کسی اور جس سے میں نے پہلے خریدی ہوگی وہ اس کے نام پہ ہے،
تو چالان تو اس کے گھر چلا جائے گا. تو یہ کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. اور فائدہ یہ ہوگا کہ جب 2-4 مہینے اس طرح کی پریکٹس جاری رہے گی تو گاڑیاں اپنے ناموں پہ کروا لیں گے, لوگ ان کو مجبور ویسے اس حوالے سے لا نکلا تھا, گورنمنٹ نے ایک لا بنایا تھا کہ جو باقاعدہ ایک ٹائم دیا گیا تھا کہ جو آنرز ہیں فوری طور پر اتنا ٹائم ہے اور اپنے نام پہ کروا لیں. اس کے بار بار حکومت نے الٹیمیٹم دیے ہیں اور اس کے حوالے سے کافی سخت رویہ بھی رکھا ہے. تو یہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگا. اس میں ایک چھوٹی سی بات ہو کہ ایک تو اسی چیز سے جو ہے نا وہ اوپن لیٹر پہ جو گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں جو لوگوں نے رکھی ہوئی اس کی بھی حوصلہ شکنی ہو جائے گی. اور اگر سر دست کیمروں والا معاملہ نہیں ہوتا تو ایک بڑا آسان اور سستا سا میرے ذہن میں, کیونکہ میں آج کل اسی ٹاپک پہ زیادہ تر سوچ رہا ہوتا ہوں. میں تو ایک نقصان اٹھا چکا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں. جس نے غلطی کرنی ہے وہ تو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ پھٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سزا کا کانسیپٹ جو کمزور ہے, اصل تو سول جو لوگ ہوتے ہیں جو جہاں پہ سویلائزیشن موجود ہے تو وہاں تو قانون ہے, اس کے اوپر عمل ہونا لازمی ہوتا ہے اور اس کو بریک کرنا جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا جرم ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سڑکوں پہ جیسے جانے کا راستہ بند کرنا وہ چاہتے ہیں تو ایک جالی سی لگی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ایسے وہ جو ہے نا سلاخیں سی نکلی ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر جا نہیں سکتے. اگر جائیں گے تو آپ کا وہ ٹائر اس سے لگ جائے گا, وہ واپس نہیں آئے سائڈ میں جا سکتے. تو اس طرح کا میں تھوڑا سا اس میں ایک قدم اور آگے, ایک جہاں پہ بھی سگنل بنے ہوئے ہیں اس سگنل کے ساتھ ایک ایسا سسٹم لگایا جائے کہ جیسے ہی وہاں پہ اشارہ بند ہوگا تو وہاں سے کم از کم 20 فٹ کا اونچا ایک جنگلہ نکل آئے گا. اور اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو اگر اشارہ توڑ کے فل اسپیڈ سے جائے گا بھی تو یقیناً وہ آگے نہیں جائے گا, اس کی گاڑی کو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوگا. جس کے ڈر سے لوگ جو ہے وہ اشارہ توڑنے کا یقیناً تصور نہیں کریں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے اور حادثات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور جیسے ہی اشارہ کھلے گا, چونکہ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہوگا, جیسے اشارہ کھلتا اور بند ہوتا ہے آٹومیٹک انداز میں, یہ بھی جو ہے واپس اندر چلا جائے گا اور لوگ جو ہے اس پہ سے آسانی چلے آسانی سے. یہ میں ایک اچھی تجویز جعفر صاحب آپ نے بہت اچھی تجویز دی. اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ٹریفک حادثات کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اور دوسرے نے کتنا بڑے المیوں کو جنم دیتی ہیں. بعض اوقات ہماری ذرا سی جلدی اور ذرا سی غفلت جو ہے ایک پوری فیملی کو, ایک پورے خاندان کو سمجھیں کہ سالوں پیچھے لے جاتی ہے, بلکہ اتنا پیچھے لے جاتی ہے کہ وہ پھر سنبھل ہی نہیں سکتے اور وہ بہت سخت مسئلے کا شکار بھی ہوتے ہیں, کرائسس میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس کوئی صورت نہیں رہتی کہ وہ واپس کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی کو بحال کر سکیں جو اس حادثے کے بعد جو جتنا ان کا نقصان ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ جلد ہی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آئیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.